الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام ہو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبات پر، آپ کی آل اطہار پر، ازواج مطہرات امہات المؤمنات، صحابہ کرام، صحابیات پر، تمام احباب کو ہم روحانی دستک یوٹیوب کے خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے مٹی کے برتنوں کے روحانی و طبی فوائد۔ آج انشاءاللہ العزیز مٹی کے حوالے سے ہی ہم ذکر کریں گے، اور ہماری ترتیب و طریقہ رہا ہے کہ جب کبھی ہم کسی بھی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو اس پروگرام کے آغاز سے قبل ہم ابتدا میں ہی درود شریف کی فوائد، فضائل اور برکات ضرور ذکر کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ایک ایسے درود شریف کے فوائد اور ثمرات کی طرف ہم ترغیب دلا رہے ہیں کہ یہ ایسا درود شریف ہے کہ جس کو پڑھنے والا دل کی مختلف بیماریوں سے اور گھبراہٹ اور بے چینی سے استفادہ کر سکتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف ہم قرب اللہ اور حضور سے محبت کے لیے ہی پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عادت ڈالنے کے لیے اور فوائد اور ثمرات حاصل کرنے کی نیت سے بھی آپ ان اذکار کو پڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کی رغبت بنے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی طرف، روحانیت کی طرف رغبت عطا فرمائے۔ تو اسی نیت کو دیکھتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پروگرام کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا درود شریف آپ کو ضرور دیں کہ جس درود شریف کے فوائد سبھی نے اٹھائے ہیں تو آپ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ یہ درود شریف دل کے امراض کے لیے فائدہ مند ہے، اسی طرح بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی بہترین ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی اس وقت پروگرام دیکھنے والے لوگ ہیں، ان میں سے اگر اکثر لوگ یا جو بھی لوگ دل کے امراض کا شکار ہیں یا پھر گھبراہٹ وغیرہ کے معاملات ان کے ساتھ رہتے ہیں یا بہت زیادہ ٹینشن وغیرہ کے شکار ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ درود شریف بہت زبردست ہے۔ اس کو اپنے معمول میں رکھنے والا شخص بلڈ پریشر کے امراض سے اور دل کی مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور یہ درود شریف ایسا درود شریف ہے کہ الحمدللہ ہمارے سلسلے کے بزرگان نے اپنے شجروں کے اندر اس کو شامل کیا ہے۔ تو وہ درود شریف جو شجروں کی زینت بن جائے تو اس کی افادیت اور اہمیت بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو یہ ایسا درود شریف ہے کہ جو الحمدللہ ہمارے سلسلے کے شجرے کا درود شریف ہے، شجرے میں بھی موجود ہے۔ آئیے اس درود شریف کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے متن کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر الزکی صلاۃ تحل بها العقد وتفک بها الکرب۔ یہ چھوٹا سا درود شریف ہے، ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، آپ بھی سماعت کیجیے اور ساتھ ساتھ دہرائیے تاکہ اس درود شریف کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کو آسانی سے اس کی ادائیگی آپ کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی امی الطاہر الزکی صلاۃ تحل بها العقد وتفک بها الکرب۔ یہ درود شریف ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص دل کے امراض میں مبتلا ہو یا گھبراہٹ اور بے چینی کا شکار ہو تو وہ ہر نماز کے بعد بھی یا پھر خصوصاً
نماز فجر اور مغرب کی نماز کے بعد اس درود شریف کو 71 ٹائم 71 مرتبہ پڑھ لے تو 71 مرتبہ پڑھنے سے یہ درود پڑھنے والا شخص دل کے امراض سے محفوظ رہے گا۔ ساتھ ساتھ یہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ سینے کے اوپر دم بھی کر لیں، اپنے دل کی طرف دم بھی کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ دل کے تمام امراض سے بھی محفوظ رہیں گے اور گھبراہٹ بے چینی وغیرہ کے بھی معاملات نہیں ہوں گے۔ اسی طرح یہ درود شریف ان بچوں کے لیے فائدہ مند ہے کہ جو بہت زیادہ ضدی بچے ہیں اور چڑچڑاپن، ان کا مزاج میں بہت زیادہ چڑچڑاپن ہے، بہت زیادہ ضد کرنے والے ہیں، تو ایسے بچوں پر بھی آپ یہ درود شریف 71 مرتبہ پڑھ کر دم کر ان کو دم بھی کر سکتے ہیں، یا پھر پانی پر دم کر کے وہ پانی بھی آپ پلا سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے جو بچے ہیں وہ بہتری کی طرف آئیں گے، اور ان کے دل و دماغ کے اندر جو یہ کیفیت ہے غصے کی، چڑچڑاپن، ان کا مزاج ایک دم تبدیل ہو چکا ہے، وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف آئے گا۔ اسی طرح ایک اور درود شریف آج کے اس پروگرام کے اندر ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، اس کو سماعت کیجیے۔ اور یہ درود شریف ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ کامران بھائی ہمیں بہت زیادہ سستی ہوتی ہے، خصوصاً اعمال کی، زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے سستی ہوتی ہے، یا پھر بہت ساری ایسی ہماری بہنیں ہیں جو اپنے خاوند، اپنے شوہروں کے حوالے سے بات کرتی ہیں کہ ہمارے جو شوہر ہیں وہ بہت زیادہ سست اور کاہل ہیں کام کاج کرنے کے حوالے سے، کام وغیرہ نہیں کرتے، یا عبادت کے حوالے سے شکایت رہتی ہے، بچوں کی رغبت نہ ہونے کی وجہ سے وہ سست ہوتے ہیں۔ تو ہر قسم کی سستی، کاہلی اور نا امیدی سے نجات کے لیے درود شریف ہے، اور بڑا خاص الخاص درود شریف ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ سستی، کاہلی اور نا امیدی سے نجات کے لیے نماز فجر کے بعد یہ درود پاک باوضو، توجہ اور تعظیم کے ساتھ 100 مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے، انشاءاللہ العزیز اس درود شریف کی خاص الخاص برکات آپ حاصل کریں گے۔ درود شریف کس طرف آتے ہیں، درود شریف کے الفاظ کیا ہیں مبارک، سماعت کیجئے۔ الفاظ یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون سہا عنہ الغافلون وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دوبارہ درود شریف کو ہم پڑھتے ہیں، آپ سماعت کیجئے اور ساتھ دوہرا بھی لیجئے تاکہ آپ کے الفاظ بھی بہتر ادائیگی کے ساتھ آپ بعد میں اس کو پڑھ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون سہا عنہ الغافلون وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ درود شریف ہے خاص اس مقصد کے لیے ہے کہ اس کے پڑھنے والا شخص ہر قسم کی سستی، کاہلی اور نا امیدی سے نجات حاصل کرتا ہے۔ اور پھر میں دوبارہ کہہ دوں کہ جب کبھی بھی آپ درود شریف پڑھیں تو درود شریف پڑھنے کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ لازمی رکھنا ہے، ان آداب کا ضرور خیال رکھنا ہے تاکہ حضور کی کامل توجہ آپ کو مل سکے۔ اور جب آپ درود شریف پڑھیں تو آپ نے اس نیت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے کہ میں مواجہ شریف پر ہوں اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے اس نیت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے کہ آپ کے اس درود شریف کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود سماعت فرما رہے ہیں اور آپ خصوصی توجہ اور نظر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خاص الخاص درود شریف کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ مٹی سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مٹی کا ذکر کیا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی مٹی کا ذکر ملتا ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 12 پر ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے اور بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا فرمایا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا جس کی آیت نمبر 55 ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ وہ مٹی ہے کہ جس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں وعدے فرمایا۔ اس آیت میں بھی مٹی کا ذکر ہے۔ اسی طرح مٹی کی پاکیزگی کے حوالے سے اور خصوصاً تیمم کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 کے اندر ارشاد فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی کو پاکیزگی کا ذریعہ یعنی تیمم کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ قرار دیا، اور جو اس کے مانوی صفائی کی دلیل ہے۔ اب یہ جو دلیل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس مٹی کی طہارت کی دلیل اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شے کی پاکیزگی کی دلیل خود قرآن میں دے دی ہو تو اس کی افادیت کتنی ہوگی، اس کے فوائد کتنے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان آیات کے اندر اس کی افادیت کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر بھی مٹی کے برکات، مٹی کے فوائد اور مٹی کے روحانی فوائد کا بھی ذکر ہمیں احادیث طیبہ کے اندر ملتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف احادیث طیبہ کے اندر مٹی کے برتنوں کے استعمال کی طرف ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے مٹی کے برتن استعمال کیے اس کی زیارت فرشتے کرتے ہیں۔ یہ وہ روایت ہے کہ جو عاجزی اور سادگی کی ترغیب کے لیے بیان کی جاتی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے اور مبارک ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے گھروں کو مٹی کے برتنوں سے سجاتے ہیں۔ ان کا یہ سجانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اس گھر کے باورچی خانے کو اور ان برتنوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے اللہ کے فرشتے اس گھر کے اندر نازل ہوتے، اس گھر پہ اترتے، اور یہ کسی مولوی کا، کسی قاری کا، کسی حکیم کا، کسی عامل کا قول نہیں ہے، یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ جب حضور نے فرما دیا کہ فرشتے آتے ہیں زیارت کے لیے تو بالکل آتے ہیں، یہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان ہے۔ اب فرشتے ہمارے باورچی خانے میں آئیں اور ہمارے گھر کے برتنوں کو دیکھیں، اور وہ برتن اگر غلاظت والے ہوئے، چلے مٹی ہی کے ہی صحیح، لیکن اگر وہ نفاست والے نہیں، صاف ستھرے نہیں، غلاظت والے ہوئے تو اور اس میں تعفن ہوا، اس میں بدبو ہوئی مختلف کھانوں کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ فرشتے آئیں گے اس بدبو اور تعفن کی وجہ سے وہ برکت کی دعا کریں گے؟ یہ میسیج ہے ہماری ان بہنوں کے لیے کہ جو اپنے باورچی خانوں کو کے استعمال میں ترغیب ان کو دلائی جاتی ہے کہ اپنے باورچی خانوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ ہماری بہنوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ وہ خصوصی طور پر اپنے گھر کے باورچی خانے کے جو استعمال کے جو برتن ہیں ان کی طہارت اور پاکیزگی کا بہت زیادہ خیال کریں۔ سب سے پہلا میسیج تو
اور ترغیب تو ہمارے بھائیوں کے لیے ہے کہ وہ ہماری بہنوں کو یہ برتن پرووائڈ کر کے دیں، یہ برتن لا کر دیں انہیں، مٹی کے برتن جن میں پلیٹیں ہیں، جن میں پیالے ہیں، جن میں پینے کے لیے گلاس وغیرہ ہیں مٹی کے، وہ سب لیں۔ لیکن ایک بات کا خیال ضرور رکھیے گا، جب بھی آپ مٹی کے برتن لیں تو اب آپ نے دیکھا ہوگا جب اس کے فوائد بہت زیادہ کثرت سے بیان کیے جاتے ہیں تو برتنوں کو بیچنے والے لوگ، اس پر جو کام کر رہے ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ آپ کو مختلف پلیٹ فارم پر نظر آئیں گے۔ اچھا، ان کے جو برتن ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس پر خاص قسم کی پالش وغیرہ اس کو چمکانے کے لیے وہ استعمال کرتے، اس پالش کے اندر جو ہے وہ سیسے کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ نقصان دہ ہے۔ تو ایسے برتن جو پالش والے ہیں وہ ہرگز استعمال نہ کریں، بہتر یہ کہ بغیر پالش والے جو نیچرل برتن ہیں، جو عام آپ کو کمہاروں کے پاس مل جائیں گے، وہ برتن آپ لیں۔ اچھا، کمہاروں کو بھی آپ کہیں گے نا کہ ہمیں پالش والے نہیں، نارمل آپ برتن دیں بغیر پالش والے، تو وہ بھی آپ کو دے دیں گے، لیکن آپ کہیں گے آپ پالش والے دیں۔ اکثر جو گھر کی خواتین ہیں وہ خوبصورتی کے لیے اور چمک کے لیے وہ پالش والے برتن لے لیتے ہیں مٹی کے، تو خوبصورتی تو اس میں آتی ہے لیکن فوائد اور ثمرات اور افادیت وہ نہیں رہتی کہ جو نیچرل مٹی کے برتنوں کی ہوتی ہے۔ تو ہمارے جو بھائی ہیں وہ ان کے لیے ترغیب ہے کہ وہ جو ہے برتن دلائیں، خوبصورت برتن دلائیں، اور جو ہے مٹی کے جو برتن ہیں اس کی طرف اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی راغب کریں۔ چھوٹے چھوٹے کھلونے پہلے مٹی کے بنا کرتے تھے، جن میں چھوٹی سی ہنڈیاں ہوتی تھی، چھوٹا سا چولہا ہوتا تھا مٹی کا، چھوٹی چھوٹی کٹوریاں ہوتی تھی، ان سے بچے جو ہے وہ کھیلا کرتے تھے۔ اچھا، وہ بچوں کو کھلانے کی بھی ایک یہی ہوتا تھا کہ بچوں کی رغبت جو ہے مٹی کے برتنوں کی طرف جب یہ بڑے ہو جائیں تو تب بھی رہے۔ آج ہم جو ہے نیچرل جو چیزیں ہیں ہماری، ہم ان سے دور ہو چکے ہیں بہت زیادہ۔ اب جب دور ہو چکے ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہم اٹھا رہے ہیں۔ ہم نان اسٹک برتنوں کا استعمال کرتے ہیں، ہم سلور کے برتنوں کا استعمال کرتے ہیں، ہم پلاسٹک کا بہت کثرت سے استعمال کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کے استعمالات کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ سب سے بڑا نقصان قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے ایک مرتبہ اپنی ویڈیو کے اندر یہ بالکل واضح فرمایا تھا، بتایا تھا، بلکہ آج تو جدید دور ہے، آپ تھوڑا سا سرچ کریں اور اے آئی کا دور ہے، آپ کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر لکھیں کہ پلاسٹک کے برتنوں کے نقصانات، آپ کو فوراً مل جائیں گے۔ اسی طرح آپ لکھیں نان اسٹک جو چیزیں ہیں، جو برتن ہیں، اس کے نقصانات، فوراً آ جائیں گے۔ اسی طرح آپ لکھیں سلور کے برتنوں کے نقصانات، وہاں پورا آپ کو ہسٹری مل جائے گی کہ سلور کے برتن کے استعمالات سے کینسر جیسے موذی مرض کے لگنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اب ہمارے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کی صحت کا دار و مدار ہماری گھر کی خواتین کے ہاتھ میں، ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں، ہماری ماؤں کے ہاتھ میں۔ ہمارے بھائی برتن لا کر دیں مٹی کے، اور ہماری بہنیں ان مٹی کے برتنوں کو صاف ستھرا، پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ اچھے طریقے سے باورچی خانے کے اندر اس کو سجائے۔ جب پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ جو ہے برتن کو سجائیں گے تو تب اس حدیث کے مطابق حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا کہ جس نے مٹی کے برتن استعمال کیے اس کی زیارت فرشتے کرتے ہیں، یعنی اس گھر کی زیارت فرشتے کرتے ہیں، تو تب جا کر آپ کو اس کی افادیت اور فوائد آپ کو ملیں گے۔ اور یاد رکھیں، جہاں جس گھر میں طہارت اور پاکیزگی کا معاملہ ہو اور وہاں اللہ کے فرشتے اتریں تو ان اللہ کے فرشتوں کے اترنے کے نور کی برکات کا
سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ظلمت ہوتی ہے، جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، جو شیطانیت ہوتی ہے، جو جادو کے عنصر ہوتے ہیں، جو اثرات کی وجہ سے جناتی اثرات کے جو نیگیٹو اثرات ہیں، وہ ان فرشتوں کی آمد کی وجہ سے دور چلے جاتے ہیں، وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ ہم اللہ کی ان نیک مخلوق کی آمد کے لیے رستے تو ہموار کریں، برتن کا استعمال کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے، اور اپنے جو اصحاب ہیں ان کو بھی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ ویسے تو حضور کو خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا پسینہ ہی اتنا زبردست خوشبودار ہوا کرتا تھا کہ جس گلی سے آپ گزر جاتے تھے، آپ کی پسینے کی خوشبو سے جو آپ کے اصحاب ہیں وہ ڈھونڈ لیا کرتے تھے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس راہ سے ہوا۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے۔ جس گھر میں خوشبو کا استعمال ہوتا ہے وہ گھر بھی، اس گھر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، نورانیت اور نیک اجنہ، نیک نیک موکلان، ان کی آمد ہوتی ہے۔ اسی طرح خوشبو ہم لکوڈ کی صورت میں استعمال کریں تو ہم عطر کو استعمال کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو عود، عنبر وغیرہ اس طرح کی جو قیمتی خوشبو ہیں ان کو استعمال کریں۔ اور دوسرا خوشبو کا جو ذریعہ ہے وہ ہے لبان، بخور وغیرہ، آپ اس کا استعمال کریں۔ اور یاد رکھیے یہ لبان وغیرہ آج اتنے آسانی سے اور اتنے سستے ہمیں میسر ہیں۔ آپ ذرا ہسٹری دیکھیے تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل جو قریش مکہ تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا و اجداد تھے، ان کے دور کے اندر لبان کی تجارت ہوا کرتی تھی، اور یہ لبان جو ہے خاص خاص لوگ اپنے لیے خریدا کرتے تھے، اور یہ خاص جگہ سے ہی یہ لبان ملا کرتا تھا، اور اس کی قیمت سونے سے زیادہ مہنگی ہوا کرتی تھی، یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہوا کرتا تھا۔ آج وہ لبان موجود ہے لیکن ہمیں اس کی افادیت کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنے فائدہ مند چیز ہے۔ اس لبان کی دونی سے، لبان کی خوشبو سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فرشتے ہیں، اسی طرح نیک اجنہ جو ہے وہ مانوس ہوتے ہیں، وہ قریب آتے ہیں، اس گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ وہاں اگر کوئی آفت یا بلا آنے والی ہوتی ہے تو وہ ٹل جاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک اور مقام پر مٹی کے حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے تمام زمین کو مسجد اور پاکیزگی کا ذریعہ یعنی طہور بنا دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح اس مٹی کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، صحابہ کے اقوال سے ملتا ہے، اسی طرح صوفیہ کرام رحمہم اللہ کے اقوال سے ملتا ہے۔ ان کا ربط، ان کا تعلق مٹی سے ہوتا تھا، اور مٹی کے اندر عز ہے، عاجزی ہے۔ جب آپ مٹی کے برتنوں کو استعمال میں لائیں گے تو ایک تو اس کے جو نیچرل فوائد ہیں، روحانی فوائد ہیں، طبی فوائد ہیں، وہ تو آپ کو حاصل ہوں گے کہ 100% جو کھانا ہے وہ مٹی کے برتن کے اندر اس کی غذائیت 100% برقرار رہتی ہے، جبکہ آپ کسی اور برتن کے اندر کھانے کو پکائیں تو وہاں کھانا پکتا نہیں ہے، وہاں کھانا گلتا ہے۔ جبکہ مٹی کے برتن کے اندر کھانا گلتا نہیں ہے
بلکہ کھانا پکتا ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. گلے ہوئے کھانے کا استعمال اس کے نقصانات ہیں، اور پورا پکا ہوا کھانا اس کے اندر 100% جس میں افادیت، اس غذا کی افادیت موجود ہو، اس کے فوائد و ثمرات ہوتے ہیں. تو اب جب آپ مٹی کے برتن استعمال کریں، مٹی کا پانی استعمال، مٹی کا کوزہ استعمال کریں، مٹی کا گلاس استعمال کریں، اس کی ایک اپنی افادیت ہے، اس کے اپنے فوائد ہیں. اس کے اندر عز و انکساری کا عنصر موجود ہے. صوفیہ کرام مٹی کو پناہ اور عاجزی کی علامت سمجھتے ہیں، اور اس کے استعمال کو نفس کی اصلاح کا ذریعہ قرار دیتے ہیں. یعنی کہ صوفیہ نے کہا کہ جو شخص مٹی کے برتنوں کو استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے. آج ہمارا نفس بگڑا ہوا ہے، تکبر بھی آیا ہوا ہے، نفس غلاظتوں کی طرف راغب کر رہا ہے، نفس نجاستوں کی طرف راغب کر رہا ہے، نفس برائیوں کی طرف راغب کر رہا ہے، ہمارا نفس بے حیائیوں کی طرف راغب کر رہا ہے، نفس حرام کاری کی طرف، حرام کھانے کمانے کی طرف راغب کر رہا ہے. خواہشات ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ نفس ہمارے کنٹرول میں آ جائے یا نفس تابع ہو جائے، تو نفس کی اصلاح ہو جائے، تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے برتنوں کا جو استعمال ہے وہ مٹی کے برتنوں سے آپ کریں، تو اس سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے. اسی طرح غزالی امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ مٹی کے برتنوں میں کھانا پینا انسان کے اندر سے تکبر کو ختم کرتا ہے اور اسے اپنی اصل یاد دلاتا ہے کہ میں مٹی سے ہی ہوں. جب وہ کھانا کھاتا ہے مٹی کے برتن میں، ایک تو تکبر ختم ہوتا ہے، دوسرا اسے اس کی اصل یاد دلائی جاتی ہے کہ تو تکبر کیوں کرتا ہے، تیری حیثیت کیا، مٹی سے پیدا ہوا ہو. اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اور صوفیہ کے نزدیک مٹی سے قربت، قرب الہی کا ذریعہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو شخص مٹی کے برتنوں کو استعمال کرتا ہے، مٹی کے قریب لیتا ہے، نیچے بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے، تو یہ قربت ہے مٹی سے. یہ مٹی سے قربت قرب الہی کا ذریعہ آپ فرماتے ہیں، کیونکہ مٹی اللہ کے سامنے سب سے زیادہ سجدہ ریز رہنے والی چیز ہے، اس کے اندر عز کا عنصر ہے. اسی طرح سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے کلام میں مٹی، خاک کا ذکر کثرت سے ملتا ہے کہ انسان کو مٹی کی طرح نرم اور عاجز ہونا چاہیے تاکہ اس میں معرفت کا بیج آ سکے. دیکھیے معرفت کا بیج اسی شخص کو حاصل ہوتا ہے کہ جو عز و انکساری کے دروازے سے داخل اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، جھک کر ملے، اپنے قول میں، اپنے فعل میں عز و انکساری لے کر آئے. اسی طرح حکماء اور اولیاء کا مشہور قول ہے، کیا فرماتے ہیں کہ جو اپنی اصل یعنی مٹی سے جڑا رہتا ہے وہ بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے، اور اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے کہ یہ حکماء کا اور اولیاء اللہ کے یہ اقوال میں سے یہ بات ہے کہ جو اپنی اصل یعنی مٹی سے جڑا رہتا ہے وہ بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا. اسی لیے پرانے وقتوں میں مٹی کے پیالوں میں پانی پینا اور مٹی کی ہنڈیا میں کھانا پکانا یہ سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور سادگی کی علامت سمجھا جاتا تھا. تو آج بھی
اس دور میں ہمیں داخل ہونے کی ضرورت ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں اس بات کو۔ اور دیکھیے صرف مسلمان ہی نہیں، پوری انسانیت کی افادیت کے لیے یہ بات ہے۔ میرا یہ پیغام، یہ میرا میسج صرف ایک خاص طبقے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ ان سب کے لیے یہ میسج ہے کہ وہ اپنے برتنوں کے استعمالات کے اندر سادگی لے کر آئیں اور مٹی کے برتنوں کو استعمال کریں، اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ آپ کی زندگی کے اندر بہتریاں آنی شروع ہوں گی، آپ کے بچوں کے مزاجوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول یہ ہو چکا ہے کہ والد صاحب تھوڑا سا کچھ کھا لیں، پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ والدہ صاحبہ تھوڑا سا کچھ کھا لیں، اس کے بعد کھڈی ڈکارا آنے شروع ہو جاتی ہے۔ بہن اول تو کچھ کھاتی ہی نہیں ہے، اگر کچھ کھا لیں تو انہیں چاہیے فاسٹ فوڈ چاہیے، باہر کی مرغم غذائیں چاہیے۔ اب وہ کھائیں، میدا ڈسٹرب۔ ہر دوسرا فرد اس وقت گھر کے اندر ہمارے معدے کے امراض میں مبتلا۔ یہاں تک کہ اس وقت میرے پاس مختلف حوالوں سے میسیجز آتے ہیں کہ فلاں بچہ ہے، اس کی عمر زیادہ نہیں، 12-13 سال ہے، اور اس کو معدے کا کینسر ہو چکا۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ معدے کس وجہ سے خراب ہو رہے ہیں؟ ایک تو ہماری غذاؤں کے جو استعمالات کی جو ترتیب ہے وہ ہم نے بگاڑ دی ہے۔ دوسرا، ہم جو برتن استعمال کر رہے ہیں وہ نیچرل نہیں ہے۔ تیسرا، جو ہم غذائیں استعمال کر رہے ہیں وہ بھی نیچرل نہیں، ان میں بھی بڑے مسائل۔ جتنا بچ سکتے ہیں ہم اتنا تو بچیں نا۔ مرغی کے حوالے سے، جو فارمی مرغی ہیں اس کے استعمالات کی ہماری کثرت، ہارمونز کی خرابی ہر دوسری بچی کو اس وقت ہے، پیریڈز کی خرابی اسی وجہ سے ہوتی ہے، جلد بچے جو ہے وہ بالغ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح چہروں پر بالوں کا آنا، ہاتھوں پر بالوں کا آنا، بدخوابی کے معاملات، چڑچڑاپن، مزاج اور میں خرابی، اسی طرح پیٹ کا بہت زیادہ بڑھنا اور جسم کا بھدا ہونا، یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ غذاؤں کی بے ترتیبی کی وجہ سے، غلط غذاؤں کے استعمال کی وجہ سے۔ اور یہ مرغی کثرت سے، ہم فارمی مرغی اس وقت ایشیا کے اندر خصوصاً پاکستان میں اس کا استعمال بہت زیادہ، ہم وہ سبزیاں وغیرہ استعمال نہیں کرتے، اور جو سبزیاں آ بھی رہی ہیں تو وہ اس کی جو کھاد ہے وہ نیچرل کھاد نہیں ہے، نارمل کھاد نہیں ہے، کیمیکل والی سبزیاں ہیں۔ اسی طرح ہم جو کھانا استعمال کرتے ہیں، جس آئل کے اندر، جن گھی میں اور آئلز وغیرہ کے اندر استعمال ہوتے ہیں، وہ آئل جو ہے وہ استعمال کی قابل نہیں ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ اس سے ہماری صحتیں اچھی ہیں۔ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر فرمایا کہ اپنی زندگی سے ان 3 چیزوں کو نکال دو تو تمہاری زندگی سے کینسر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بہت تیزی سے اس وقت کینسر جیسا موذی مرض بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا۔ اس کی روک تھام کی ضرورت ہے، اور اس کی ابتدا آپ یہاں سے کریں۔ آپ مٹی کے برتنوں کے استعمال سے شروع کریں، پلاسٹک کے برتن استعمال کرنے کے حوالے سے بند کر دیں اس کو۔ اسی طرح سلور کے جو برتن ہیں اس کا استعمال بند کر دیں، یہاں سے ابتدا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں اپنی زندگیوں سے نکال دیں۔ سب سے پہلی چیز آپ نے کہا کہ یہ جو ہم نارمل کوکنگ آئل وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس کوکنگ آئل کو جو ہے وہ نکال دیں اپنی زندگی سے۔ اب کوکنگ آئل کو نکال دیا تو اس کی جگہ بھی تو آئل چاہیے نا۔ میاں حضور نے اس کے متبادل بھی فرمایا کہ کوکنگ آئل کو آپ نکال دیں، اس کی جگہ آپ لے آئیں سرسوں کا آئل، ہے وہ بھی آئل، لیکن ہیٹ کی وجہ سے
ایک اسمیل کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر کوکنگ آئل ہی استعمال ہوتا ہے، کھانے والا آئل، وہ آئل جو ہے ہم استعمال نہیں کرتے۔ آج کے دور میں اس طرح کی ریفائن مشینیں موجود ہیں کہ جو اس طرح سرسوں کے آئل کو جو ہے ریفائن کرتی ہیں کہ اس سے اسمیل ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پھر بھی اسمیل ختم نہیں ہو تو اس کا طریقہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر 1 کلو آپ کے پاس سرسوں کا تیل ہے اور یہ ریفائن کیا ہوا بھی نہ لے، نیچرل آئل جو سرسوں سے نکلا ہوا آئل ہے وہ لے، بھلے اس میں ہیک وغیرہ ہو، وہ لے لیں 1 کلو اور اس میں ڈال دیں 1 پاؤ دہی۔ آپ نے ہلکی آنچ کے اوپر سرسوں کے آئل کو رکھا، مٹی کے برتن میں آپ رکھ لیں، ڈال دیں اس کو، جب ہلکا ہلکا جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ اس میں دہی ڈال دیں۔ کتنا دہی ڈالنا ہے؟ 1 پاؤ ڈالنا ہے۔ 1 کلو پر 1 پاؤ اپنے دہی ڈال، یہاں تک کہ وہ جو دہی ہے اس کو اس آئل کے اندر ہلکا ہلکا جو ہے ہلکی آنچ کے اوپر رکھ کر اس کو جلانا ہے۔ وہ جو دہی ہے وہ بالکل سرخ ہو جائے یا براؤن ہو جائے۔ جب یہ دہی براؤن ہو جائے تو آپ نے اب اس آئل کو چھان لینا۔ اب جب آپ اس آئل کو چھانیں گے، اب آپ دیکھیں گے خوشبو، اس کی جو اسمیل ہے سرسوں کی اپنی، وہ ختم ہو جائے گی۔ نارمل آپ کو جو آپ کوکنگ آئل یوز کرتے ہیں ویسا یہ آئل لگے گا۔ اس آئل کو آپ استعمال کریں کھانوں وغیرہ کے اندر۔ 2 فائدے آپ فرماتے ہیں اس میں ہوں گے۔ ایک تو اس میں دیسی گھی کا ایک جو ہے وہ اثر آ جائے گا اس سرسوں کے تیل میں۔ دوسرا، سرسوں کی اپنی افادیت وہ برقرار رہے گی۔ تیسرا، اس کی اسمیل سے جو لوگوں کو مسئلہ رہتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو میاں حضور دامت برکات قدسیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے گھر سے کوکنگ آئل وغیرہ ختم کر دیا، میں یہ سرسوں کا آئل اس ترتیب کے ساتھ استعمال کرتا ہوں۔ کنٹینر ہمارے فریج میں رکھے ہوئے ہیں، جو استعمال کی بال ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور کھانا اسی میں بنتا ہے۔ پہلی چیز، اگر ہم کینسر کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر سے، اس کوکنگ آئل ختم کر دیں، سرسوں کے تیل پر آ جائیں۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ ہم وائٹ جو شوگر ہے نا اس کو اپنے استعمال سے اس کو بائے بائے کریں، اس کو ختم کر دیں۔ ہمارے ناشتے میں چائے بنتی ہے، اس میں شوگر چینی آتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو پالش والی جو چینی ہے یہ بھی کینسر کا باعث ہوتی ہے۔ تو اس کی جگہ کیا، اس کا متبادل کیا ہے؟ اس کا متبادل شکر ہے، گڑ لے لیں، شکر لے لیں، اس کو آپ استعمال کریں۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ اپنے کھانوں میں، گوشت میں فارمی مرغی جو ہے وہ اس کا استعمال بالکل ختم کر دیں یا آہستہ آہستہ کم کریں اور پھر ختم کر دیں۔ اس کی جگہ ہفتے میں اگر آپ 5 دن جو ہے فارمی مرغی استعمال کرتے ہیں تو آپ 2 دن ہی صحیح استعمال کریں، لیکن دیسی مرغی استعمال کر لیں، پیسے اتنے ہی رکھ لیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر آپ کی صحت کے لیے تھوڑے سے پیسے زیادہ بھی لگ جاتے ہیں اور آپ کی صحت اچھی رہتی ہے اور آپ کو بعد میں چل کے بڑا نقصان سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو یہ تھوڑے سے پیسے اپنی صحت پر لگانا یہ بھی صدقہ ہے، صدقہ ہے آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، تو یہ آپ استعمال کر لیں۔ اسی طرح آپ گوشت وغیرہ آپ بکرے کا اگر اللہ توفیق دے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں، بھلے آپ ہفتے میں 1 دن نہیں کر سکتے، 15 دن میں 1 دن استعمال کر لیں، مہینے میں 1 دن استعمال کر لیں۔ اسی طرح آپ دالوں پر آ جائیں، دالوں کا استعمال کر لیں اور جو ہے سبزیوں کا استعمال کریں اور اپنی دالوں کے اندر اور سبزیوں میں مورنگا کے جو سینگیں ہیں اس کا استعمال کریں، بڑی فوائد ہے۔ جو لوگ جو ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو ان بہنوں کے لیے کہ جو ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہیں، خوبصورت رہنا چاہتی ہیں،
ان کے چہروں پر چھائیاں نہ آئے، ان کے بال جو ہے سفید ہونے کے بعد دوبارہ اگر چاہتی ہیں کہ وہ کالے ہوں، تو وہ اپنے گھر کے اندر ہر سبزی کے اندر مورنگا کی جو سینگوں کے جو بیج ہے، یا جس کو سینگے کہتے ہیں، اس کو اوپری حصے کو آپ چھیل لیں اور اس کے بعد ان سینگوں کو آپ کھانوں کے اندر استعمال کروائیں، خود بھی استعمال کریں، بچوں کو بھی استعمال کروائیں۔ آپ کے جسم کی ہڈیوں کو مضبوط کریں گے، خون کو بہتر کریں گے، اور فاسد جو مادے جسم کے اندر مختلف غذاؤں کی وجہ سے بنتے ہیں یا مختلف چیزوں کی وجہ سے بنتے ہیں، یہ اس فاسد مادوں کو نکالتی۔ اسی طرح رائی کا استعمال ہم نے بہت کم کر دیا یا ختم کر دیا۔ اب رائی کے معمولی سے دانے ہوتے ہیں، لیکن اس رائی کے دانوں میں کینسر، موت کے علاوہ ہر بیماری کا اس میں علاج موجود ہے۔ اس کی اپنی افادیت، اس کو استعمال کے اندر لے کر آئے، تھوڑا بہت ہی صحیح اس کا استعمال کریں۔ اسی طرح دیسی جو ہلدی ہے وہ اپنے کچن کے اندر اس کو استعمال کے اندر لے کر آئے۔ دیسی ہلدی کے اپنے فوائد ہیں۔ ایک تو نارمل ہلدی ملتی ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالی ہدایت دے، 2 نمبریے کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ اس ہلدی کے اندر لکڑی کا برادہ ڈال کر اس کو بالکل باریک پیس کر ہلدی میں مکس کر کے وہ بیچ رہے ہو، تو ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ اس کا بہتر طریقہ یہ کہ آپ تازی ہلدی لے لیں، جب موسم ہو اس کو سکھائیں، جب وہ سوکھ جائے تو گرینڈ کریں اور پورا سال اپنے استعمال کے اندر اس کو لیں۔ یہ ہلدی اپنے کھانے کے اندر استعمال کریں گے، کینسر کبھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس ہلدی کے اندر بہت ساری افادیت موجود ہے۔ یہ اینٹی بائیوٹک سے اگر سمجھیں تو بہت سارے بیماریاں، بہت سارے انفیکشن اگر آپ کو جلدی ہوتے ہیں، جسمانی انفیکشنوں کا آپ شکار رہتے ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے، تو یہ جو ہلدی ہے یہ اس کو دور کرتی ہے۔ قہوے کے اندر ایک چٹکی ہلدی ڈال دیں آپ، وہ پیے۔ اسی طرح دودھ کے اندر ایک چٹکی آپ ڈال دیں ہلدی اور اس کو پیے، تو آپ کے جسم سے، آپ کی باڈی کے اندر جتنے بھی فاسد مادے ہیں وہ دور ہوں گے۔ یہ ہماری بہنوں کے لیے آج کی جو خاص ویڈیو ہے، ہماری بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے بھی ہے، لیکن چونکہ یہ ساری چیزیں باورچی خانے سے ریلیٹڈ ہیں تو یہ ہماری بہنوں کے لیے خصوصی ہے۔ تو یہ اپنے پلے میں باندھ دیں، آپ اگر چاہیں تو اپنے کنبے کو صحت مند رکھ سکتی ہیں، اور آپ ہی چاہیں تو آپ کی وجہ سے پورا کنبہ بیمار ہو سکتا ہے، لاکھوں روپے دوائیوں پر، میڈیسنوں پر لگ سکتے ہیں، صرف آپ کی تھوڑی سی غفلت و سستی کی وجہ سے۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے اس کو نظر انداز کیا، اس طرف توجہ دیں۔ تو بہت سارے فوائد ہیں اس کے، مٹی کے استعمال کے۔ صرف مسلمان نہیں، آیورویدک کے مطابق کائنات 5 عناصر، مٹی، پانی، آگ، ہوا اور آسمان سے بنی ہے، اور مٹی ان سب کی بنیاد۔ یہ جو آیورویدک وغیرہ کے استعمالات کرنے والے لوگ ہیں یا اس کی جانکاری رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں سنیے۔ کہتے ہیں کہ تینوں دوش کا توازن آیورویدک کے مطابق انسانی جسم میں 3 بنیادی قوتیں وات، پت اور کف ہوتی ہیں۔ مٹی کے برتنوں میں پکا ہوا کھانا ان تینوں کے درمیان توازن برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے، واگ، پت اور کف تینوں میں۔ اسی طرح پران شکتی، لائف فورس، آیوروید کا ماننا ہے کہ دھاتی برتنوں میں کھانا پکانے سے کھانے کی پران شکتی یعنی زندگی کی جو قوت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جبکہ مٹی کے برتن کھانے کی توانائی کو محفوظ رکھتے ہیں، اور جسمانی زہر کا خاتمہ مٹی میں زہریلے مادوں کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔
اور یہ کھانے میں موجود غیر ضروری تیزابیت اور زہریلی اثرات کو ختم کر کے اسے ستوک یعنی پاکیزہ غذا بنا دیتی ہے۔ تو بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ جدید طب اور حکمت دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ مٹی کے برتن انسانی صحت کے لیے ایک حفاظتی ڈھال ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون لیول میں بہتری، پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا کھانے سے جسم میں ہارمونز کا توازن بگڑ جاتا ہے، خاص طور پر بی پی اے کی وجہ سے۔ مٹی کے برتنوں کا استعمال مردانہ ہارمون کے لیول کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرح دل کی صحت، چونکہ مٹی کے برتنوں میں کھانا دھیمی آنچ پر پکتا ہے، اس لیے کھانے کے قدرتی تیل یعنی نیچرل آئلز جلتے نہیں ہیں۔ یہ خون میں کولیسٹرول کی سطح کو کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے اور نظام ہاضمہ کی مضبوطی کے لیے مٹی کے برتن کے استعمالات بہت فائدہ مند ہیں۔ اسی طرح مٹی کے گھڑے کا پانی الکلائن ہوتا ہے، جو معدے کی تیزابیت، قبض اور گیس کے مسائل کو مستقل طور پر حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کینسر سے بچاؤ، پلاسٹک اور ایلومینیم کے برتن گرم ہونے پر خطرناک کیمیکلز خارج کرتے ہیں جو کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔ مٹی مکمل طور پر کیمیکل سے پاک اور محفوظ ہے۔ دونوں حوالوں سے، روحانی حوالے سے بھی اس کے فوائد ہیں، طبی حوالے سے بھی اس کے فوائد ہیں۔ سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے، آیوروید بھی مانتے ہیں کہ اس کے استعمال کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں خصوصاً ہندوستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہربل کی طرف آ چکے ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی روایات ہے، ہمارے بزرگوں کے طریق ہیں، ہمارے سلسلے کے بزرگوں کے طریق ہیں۔ پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سب سے بڑا طریقہ تو حضور سے ہی مل جاتا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو سنتوں سے جب دور کیا تو پھر ہم پر مختلف بیماریاں بھی مسلط ہوئی، پریشانیاں بھی مسلط ہوئی، اور بہت ساری نیگیٹو انرجیز نے بھی ڈیرے ڈالے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے یہ ساری بیماریاں دور ہوں، ہماری پریشانیاں دور ہوں، تو ہم اس کو استعمال کریں۔ آئیے کچھ ہم روحانی حوالے سے ان برتنوں کی طاقت کو مزید بڑھانے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو برتن ہے اس کے اندر روحانی عنصر بھی داخل، اور خصوصاً وہ لوگ کہ جو اکثر نظر بد کا شکار رہتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ نظر بد لگتی ہے، اور نظر بد کے اثرات کی وجہ سے وہ بیماری کا شکار ہوتے ہیں یا ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، تو ان کے لیے میں طریقہ بتاتا ہوں۔ انہی برتنوں کو نظر بد سے بچاؤ کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ طریقہ کیا؟ طریقہ بہت آسان سا ہے۔ آپ نے جتنے بھی برتن ہیں ان تمام برتنوں کو صاف ستھرے پانی سے پہلے دھو لیا۔ دھونے کے بعد آپ نے اس کو دھوپ میں سکھا لینا، یا ویسے سکھا لیں اگر آپ دھوپ میں نہیں سکھا سکتے، دھوپ میں سکھا دیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ جب یہ برتن سارے سوکھ جائیں تو اس کے بعد آپ نے اپنی شہادت کی انگلی سے ان برتنوں کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا، ایک ایک بار لکھنا۔ مثال کے طور پر آپ نے گلاس اٹھایا اور اس گلاس کے اوپر شہادت کی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح انگلی پر دم کیا، اور اس گلاس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا، اس گلاس کو رکھ دیا، ہانڈی کو لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم
اس پر لکھ دیا۔ اسی طرح جتنے بھی آپ کے مٹی کے برتن ہیں اس پر آپ نے شہادت کی انگلی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا۔ اب آپ نے سورہ قلم کی آخری 2 آیت ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہاں تک یہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ ان 2 آیتوں کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھ کر ان تمام برتنوں کو اکٹھا کرنا ہے، اور 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک ایک برتن کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اس کو رکھ دیں۔ اب آپ نے یہ دم کر لیا، باوضو ہو کر آپ نے یہ کرنا ہے، اور خصوصاً جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکاتیں ادا کرنے والے لوگ ہیں، 1.25 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے ورد میں پڑھ رہے ہیں، اس کو پورا کر رہے ہیں، یہ انعام ان کے لیے بھی ہے خصوصی طور پر، اس کو وہ کر سکتے ہیں۔ اور جنہوں نے اس کی زکاتیں ادا نہیں کی ہے تو وہ آ جائیں، پہلے زکات ادا کر لیں، یا اپنے معمول کے اندر کم سے کم 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھیں اور اس کو پڑھیں۔ جب آپ کی کچھ دن عادت ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی، اس کے بعد پھر آپ یہ عمل کریں گے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، نہیں تو جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عامل ہے اس سے آپ یہ کروا سکتے ہیں۔ آپ نے یہی سورہ قلم کی آخری 2 آیت کو پڑھ کر ان برتنوں پر دم کر دیا۔ اب آپ یہ برتن استعمال کروائیں کسی ایسے شخص کو کہ جس کو نظر لگی ہوئی ہے، یا آپ کو خدشہ ہو کہ گھر میں نظر بد وغیرہ لگتے ہیں، تو جو لوگ اس برتن کے اندر کھائیں گے، پیئیں گے، استعمال کریں گے، انشاءاللہ العزیز نظر بد اگر لگی ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی، اور استعمال کریں گے، ان نظر بد کے اثر اگر ان کے جسموں میں موجود ہے تو اس برتن کے استعمالات کی وجہ سے، اس پانی کے استعمالات کی وجہ سے نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا، غلاظت سے واش روم جائیں گے وہ ختم ہو جائے گا، پیشاب کریں گے پانی کے ذریعے سے وہ ساری غلازتیں، نظر بد کے اثرات نکل جائیں گے، پسینہ آئے گا، وہ اثر ختم ہو جائے گا۔ تو آپ اس طریقے سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی مٹی کے برتن سے۔ اسی طرح کسی شخص کو گھر کے اندر بڑی بیماری ہے، مثال کے طور پر کینسر جیسے موذی مرض کے اندر مبتلا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عاملین کے لیے ہی میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 مرتبہ 3 اسٹیپ پر پڑھیں گے، یعنی کہ ایک پیالہ لے لینا ہے پانی کا، پہلے 7 خالی پیالے کے اوپر 786 مرتبہ اس پیالے کے اوپر، خالی پیالے کے اوپر دم کریں گے۔ آپ نے پیالے کے اوپر جو خالی پیالہ ہے اس پر دم کر لیا، اور دم کرنے کے بعد آپ نے رکھ دیا۔ اب دوبارہ آپ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پانی ڈال کر۔ آپ کے پاس اگر روحانی طور پر چارج کیا ہوا پانی ہے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، تو وہی پانی ڈال دیں گے تو اس کی افادیت اور مزید بڑھ جائے گی۔ اب لوگ پوچھیں گے کہ علامہ صاحب، حکیم صاحب، وہ چارج کیا ہوا پانی کس طرح ہے؟ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ چارج کیا ہوا پانی ہم نے جو بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ آپ آب زمزم کا پانی لے لیں، آپ بارش کا پانی لے لیں، کسی مسجد کا پانی لے لیں، مزار کا پانی لے لیں، کسی بزرگ کا پیا ہوا پانی ہے وہ لے لیں، ان تمام پانیوں کو اکٹھا کریں، اس پر یا نورو یا لطیفو پڑھ لیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں 786 مرتبہ۔ یہ پانی آپ کا چارج ہو جائے گا، برکتوں والا پانی ہوگا۔ اسی طرح عرق گلاب اس میں تھوڑا سا ڈال دیں، آب زمزم اس میں ڈال دیں، یہ پانی جو ہے یہ چارج پانی ہے، بہترین پانی، برکت والا پانی ہے۔ یہ پانی آپ نے اس جو گلاس ہے، برتن ہے مٹی کا، اس میں ڈال دیا 786 مرتبہ، پھر آپ اس پر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اب جو ہے مریض کو پلا دیں۔ جب مریض پی لے تو پھر دوبارہ 786 مرتبہ اس خالی برتن کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک مار کر اس مریض کو دے دے، اور کہیں کہ جب جب تمہیں پیاس لگے تم نے پانی لینا ہے، اسی برتن میں ڈالنا اور پینا۔ یہ ایک ہی دن کا عمل، یہ ایک دن آپ نے عمل کیا،
اگلے دن آپ دوبارہ کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر یقین کامل کے ساتھ 41 دن تک 40 دن تک آپ نے یہ عمل کیا، کینسر جیسے مریض پر کیا، تو میں یقین کامل کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو اس کو کینسر بھی ہے تو 40 دن کے اندر اس کا کینسر جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ یہ میرا یقین ہے۔ کینسر سب سے بڑی بیماری ہے نا آج کے دور کے اندر جو سمجھی جاتی ہے، وہ بھی اگر بیماری ہے تو 40 دن کے اندر یہ پوری ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ طریقہ یہی ہے، ایک ہی پیالہ ہے، ترتیب یہی ہے۔ اور یہ بھی عمل وہ کرے کہ جو 1.25 مرتبہ اپنے گھروں میں ختم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کروایا ہے جس نے، اور جس نے اپنے معمول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 مرتبہ رکھا ہوا ہے، ان کے لیے بھی یہ گفٹ ہے، یہ انعام ہے۔ یہ عمل میں لے کر آئیں اور اس کو عمل میں لائیں، اور مختلف جو لوگ ہیں جو امراض میں آپ کے گھر میں مبتلا ہیں ان کے لیے آپ شروع کریں کرنا، استعمال کے اندر لانا شروع کریں، اس پر پریکٹس کریں۔ اور اس کے فوائد نقصان کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی رجعت کا معاملہ نہیں، کوئی اس میں خرابی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کے فوائد انشاءاللہ ملیں گے۔ جو اس کو استعمال کرے گا اس پانی کے برتن کو، وہ آپ کو ساری زندگی دعائیں دے گا۔ اب 40 دن اس کو استعمال کر لیا، اب کیا کریں بھائی، یہ اب برتن آپ کے لیے، اس بندے کے لیے فائدہ مند ہے ساری زندگی کے لیے۔ اب وہ کیا کرے، وہ اس برتن کو اپنے پاس ہمیشہ رکھ لے، مختلف جب کبھی بھی بیماری یا امراض کا شکار ہو اس کو شفائی پیالے کو استعمال کے اندر لے آئے۔ میں نے دیکھا ہے ایک آدھ بندے کو میں نے یہ پیالہ دیا اور اس کے فوائد ان کو حاصل ہوئے، انہوں نے اس کے فوائد حاصل کیے، تو کہنے لگے کہ کامران بھائی اس کے اتنے فوائد ہیں کہ اب یہ پیالہ جو ہے نا ہمارے لیے اتنا قیمتی ہو چکا ہے کہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ اب یہ پیالہ ہم کسی اور کو دیں۔ وہ سارے لوگ مانتے ہیں کہ بھائی وہ شفائی پیالہ آپ کے پاس ہے جس سے جو ہے نا آپ کا وہ فلاں مرض تھا وہ ٹھیک ہوا تھا، ہمیں بھی وہ دے دیں۔ تو ہمارا دل نہیں چاہتا ہے، ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ یار یہ اتنی قیمتی پیالہ ہے، اس پر پڑھائی ہوئی بھی ہے، کامران صاحب نے اس پر پڑھائی کر کے دی تھی اور ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوا ہے، تو اب ہمیں ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو یہ ٹوٹ جائے کیونکہ مٹی کا ہوتا ہے۔ تو بھائی آپ خود بھی یہ پیالہ بنا سکتے، نہیں تو آپ کسی بھی معزز شخص کو جس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ اچھا بندہ ہے اس کو آپ کہہ دیں، وہ دم کر کے دے دے گا، آپ کو پڑھائی کر کے دے دے گا۔ تو اس کے بڑے فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فوائد ہم سب کو عطا فرمائے۔ آپ جتنے بھی احباب اس وقت ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو وہ ہم سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو سوالات ہیں وہ ہم شامل کر لیں پروگرام میں۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے سوالات جو ہے ہمارا جو نمبر ہے آفیشیل اس پر بھی آپ دے سکتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے ان نمبر کے اوپر بھی آپ کے جو سوالات ہیں اس کے جوابات دیے جائیں۔ قاسم صاحب کہتے ہیں کہ السلام علیکم کامران بھائی، کیا موکلان ہمیں گزرے ہوئے حالات دکھا سکتے ہیں جو حالات 100 سال پرانے ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو بالکل دکھا سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف جانا نہیں چاہیے۔ جو لوگ اس طرف گئے ہیں یا تو وہ پاگل ہو گئے یا وہ قومے میں چلے گئے یا ایسی ان پر عجیب سی کیفیت آئی ہے، پھر وہ دوبارہ آئے ہیں اپنی نارمل زندگی کے اندر تو وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ لیکن یہ کہ اہل اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جن ولیوں پر اپنا خصوصی کرم فرمایا ہے، نظر عنایت فرمائی ہے، ان کے قلبوں کو مضبوط کیا ہے،
تو ان اہل اللہ کو وہ زمانے باقاعدہ دکھائے جاتے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے پرانی نشستوں کے اندر قبلہ میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ سیر قرآن میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ نے کی تھی. اور سیر قرآن کے اندر ایسے عجائبات اور ایسے معاملات آپ نے دیکھے تھے کہ وہ عام اگر بھی بیان کرنا شروع کر دوں تو لوگ بولیں گے یہ کون کون سی کیسی کیسی باتیں جو ہے کامران صاحب کر رہے ہیں میاں حضور کے حوالے سے. اور ایسے عجیب قصے ہیں وہ عام لوگوں سے ہضم ہی نہیں ہوں گے. تو میاں حضور دامت برکات میں قدسیہ نے خود فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک خاص آیت ہے، جب اس کی طرف میری توجہ ہوئی اور اس کا جب عمل پورا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص انعام ملا، سیر قرآنی ہوئی. تو یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا، یہ جو موکلان کا آپ نے ذکر کیا کہ موکلان، تو ضروری نہیں کہ موکلان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے بھی دکھا سکتا. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، بندے ہو سکتا ہے کہ محتاج ہوں. وہ چاہے تو ہمیں عالم رویا کے اندر بہت ساری چیزیں دکھا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. دیکھنا چاہے تو بندہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے بس اوقات نقصانات ہوتے ہیں. اچھا، وہ آپ کے جو علاج معالجے کے حوالے سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا جو آفیشیل نمبر ہے اس پر اپنے جو بھی مسائل ہیں وہ بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان کا حل بتا سکیں. دیکھیے، لیکن تشخیص کے حوالے سے میں پچھلے پروگرام میں بھی بتا چکا ہوں، ابھی دوبارہ میں بتا رہا ہوں کہ تشخیص کے معاملات بہت باریک بینی سے، احتیاط سے دیکھے جاتے ہیں. اس میں کم از کم 24 گھنٹے کا ٹائم ہونا چاہیے. 24 گھنٹے دیے جائیں، 24 گھنٹے کا انتظار کریں. بس اوقات اتنی زیادہ مصروفیت ہوتی ہے کہ وہ 24 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے. تو 24 گھنٹے ضرور ٹائم لگتا ہے. اور اس تشخیص کا باقاعدہ ہدیہ بھی ہے. انڈیا کے جتنے لوگ ہیں وہ تشخیص کروانا چاہتے ہیں تو نارمل سا ہدیہ ہم نے 500 روپے انڈین کرنسی کے اندر وہ رکھے ہوئے. آپ 500 روپے ادا کریں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور تاریخ پیدائش یہ ضرور دیں، کیونکہ تاریخ پیدائش سے جو آپ کا برج ہے اور جو آپ کے ستاروں کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بھی دیکھے جاتے ہیں. اسی طرح دیگر جو عناصر ہیں اس کی طرف بھی توجہ کی جاتی ہے. پھر علم العادات کی روشنی میں آپ کے جو نام ہے اس کے موافق جو اسما ہیں، جو ذکر ہے خاص، جو آیتیں ہیں، جو صورتیں ہیں وہ بھی نکالی جاتی. لیکن تشخیص صرف تشخیص نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، چلے میں تشخیص کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز تشخیص کے اندر ظاہر ہوئی ہے تو اس کے حل کی طرف بھی ہم توجہ کر دیں اور کچھ چیزیں ان کو بتا دیں. اگر پراپر طریقے سے علاج وہ کروانا چاہتے ہیں تو وہ علاج کروائیں، اور اگر علاج نہیں کروانا چاہتے تو کم از کم جب تک علاج نہیں کروا سکتے، ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو وہ ان اعمال کے ذریعے سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے خود سے تو کوشش کر لیں. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ناموں کے عدد کے مطابق جو اسم ہے وہ نکال لیتے ہیں، جو وقت ہے وہ نکال لیتے ہیں. تو ان خاص وقتوں میں ان ناموں کے عدد کے مطابق جب وہ پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں تو اس کی افادیت، اس کے فوائد کو حاصل ہوتے ہیں. تو تشخیص کے لیے جو انڈیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ رابطہ کرنا چاہیں، 500 روپے ہدیہ ہے وہ دیں اور تشخیص کروائیں. اگر کوئی چیز ہوگی تو بتا دی جائے گی، نہیں ہوگی تو بھی بتا دی جائے گی کہ بھائی نہیں ہے. اور پھر بھی اگر آپ پریشان ہیں تو دیگر حوالے سے توجہ کر دی جائے گی کہ کیوں پریشان ہے اور اس کا حل کیا ہے وہ بتا دیا جائے گا. اسی طرح پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ رجوع کرتے ہیں تو ان کے لیے 1000 روپے ہم نے تشخیص کی فیس رکھی ہے. آپ گھر بیٹھے ہوئے، آپ آئے نہیں، اگر آپ مطب آتے ہیں تو مطب آئیں گے، آپ پیٹرول خرچ کریں گے، کرایہ دیں گے، پھر انتظار کریں گے. یہاں بھی ویسے ملاقات ہوتی ہے تو یہاں بھی تشخیص کا سلسلہ ہوتا ہے مطب میں. تو اگر آپ مطب نہیں آ سکتے، آپ کراچی میں نہیں، کراچی سے باہر ہیں یا دوسرے
شہر سے آپ کا تعلق ہے، دوسرے ملک سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ آن لائن تشخیص کروا سکتے ہیں. 1000 روپے اس کی فیس دیں، 24 گھنٹے کا ٹائم دیں اور تشخیص کروائیں. تشخیص اگر پراپر ہو تو وہ آدھا علاج ہے. بہت سارے لوگ بیچارے اسی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی تشخیص ہی صحیح نہیں ہوتی. میں اپنے پچھلے پروگرام کے اندر بھی یہ بات بالکل واضح کر چکا ہوں کہ تشخیص صحیح نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہیں ہو پاتا. جب علاج نہیں ہو پاتا تو وہ پریشان رہتے، لاکھوں روپے بھی خرچ کرتے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ تشخیص صحیح نہیں ہوتی. تشخیص کروائیں، تھوڑے سے پیسے تشخیص پر لگا لیں. جب تشخیص آپ کو صحیح مل جائے اس کے بعد آپ کہیں سے بھی چاہیں تو علاج کروائیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. ایک صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور یہ بتائیے کہ کامران بھائی جو بھی ہم وظیفہ پڑھتے ہیں اس کے لیے درود شریف پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ دیکھیے درود شریف یہ قبولیت کی کنجی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل مقبول ہو، قبول ہو اور اس کی بھرپور افادیت آپ کو حاصل ہو، درود شریف کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن اعمال جلال کے اندر، طہری اعمال کے اندر درود شریف نہیں پڑھا جاتا. اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں اس کے لیے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی فوائد، اس کے برکات آپ کو ملیں گے. ایک صاحب ہیں احمد حسین صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم حضور درود ابراہیم کی اجازت دیجیے. احمد حسین صاحب اس طرح اجازت نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کریں، اپنا نام بتائیں، کس سلسلے سے آپ کا تعلق ہے، اپنی والدہ کا نام بتائیں، روحانی حوالے سے ہم دیکھیں گے، اس کے بعد آپ پڑھیں. ویسے تو درود ابراہیمی کی ہمارے سلسلے کی طرف سے اجازت ہے، آپ بالکل کر سکتے ہیں. لیکن اگر خصوصی اجازت چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو بالمشافہ یا تو ملاقات کرنا، اگر کراچی میں ہیں، کراچی سے باہر ہیں تو پھر کم سے کم اپنی تفصیلات تو دیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو اس کے پورے طریقہ کار اور اس کے جو آداب وغیرہ اس کے ساتھ آپ کو اجازت دے دی جائے گی. جتنے بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ تمام احباب تک اس کی افادیت، اس کے فوائد ان کو پہنچ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. جتنے بھی آبا پریشان حال مولا کریم سب کی پریشانی کو دور فرمائے. تمام جتنے بھی بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. دعا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم نور قلبی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ الرحمن الرحیم. اے رحیم و کریم پروردگار ہمارا تیری بارگاہ میں آنا، تیرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر خیر کرنا، امت مسلمہ کے لیے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے یا رب العالمین خیر خواہی کی دعا کرتے ہیں. مولا سب پر اپنا رحم کرم فضل فرما، امت مسلمہ کی خیر خواہی فرما، مولا کریم کرم نوازی فرما، تمام آفات و بلیات سے نجات عطا فرما. یا رب العالمین دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، جان و مال و عزت و آبرو و عقید ایمان کی حفاظت فرما. مولا کریم صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما. ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. شریعت مطہرہ پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. مولا کریم سنت پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہر قسم کے شرورات سے ہماری حفاظت فرما. رب العالمین ہر قسم کے جادو ٹونے آسے بسرات سے بندش رکاوٹوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. مولا کریم تو ہمیں اپنی پناہ عطا فرما. ان تمام رکاوٹوں کو، پریشانی کو دور فرما. جو احباب مولا کریم دام میں دینہ میں سخن ہے
خدمت کرتے ہیں، مولا کریم کی خدمتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا رب العالمین۔ جن جن احباب کے مسائل کی وجہ سے علاج معالجے کے معاملات چل رہے ہیں، مولا کریم سب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما، مولا کریم ہمیں کامیابی عطا فرما، ان تمام کے علاج معالجوں میں ہمیں کامیابی عطا فرما مولا کریم۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، شر دنیا، شر نفس، شر ظالم سے اپنی پناہ میں رکھنا، نہ دنیا تو شرمندہ کرنا، نہ قبر تو شرمندہ کرنا، نہ حشر تو شرمندہ کرنا، دنیا سے رکھنا شان، نہ دنیا سے لے جانا ایمان۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے خالق ہر بلندی و پستی، اس چیز عطا بکن ز ہستی، علم و عمل و فراغ دستی، ایمان و امان و تندرستی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ